اور اسی کے متعلق چونکہ آج کا بیان روزوں کے متعلق ہونا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور میں اور اب موجودہ وقت میں بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو اس مقدس مہینے میں بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح امت مسلمہ کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیں، ہم کس طرح امت مسلمہ سے ان کے عقائد اور نظریات کو ختم کر دے۔ یہ کوششیں ان کی رمضان میں بھی چل رہی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ہم نے چینج کیا ہے کہ علماء اکرام سے دوری کا نتیجہ اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات کیا ہوتے ہیں۔ جب بندہ علماء اکرام سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بات قابل توجہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی قرآن پاک کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی معاملے میں علم نہیں رکھتے تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اہل علم سے پوچھو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ ہر معاملے میں پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کے ماتحت رہ کر سیکھ کر پرفیکٹ بنتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماہر سے پوچھے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کا جو کلچر بن گیا ہے، جو ہمارا ذہن بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اس آیت پر عمل کرتے ہیں، ہر معاملے میں دنیا کے، لیکن ایک معاملے میں جہاں دین کا معاملہ ہے اس میں ہم یہ آیت میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کپڑے سلوانا ہو تو آپ ٹیلر کے پاس جائیں گے، آپ کو چپل سلوانا ہو تو آپ موچی کے پاس جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ موچی کے پاس جا کر آپ اپنے کپڑے دو، یہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ کو اگر کوئی کام میں کوئی بزنس آپ کو لگانا ہے، کوئی سٹال آپ کو کھولنا ہے، کوئی کاروبار آپ کو کرنا ہے، تو آپ اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، اس سے ایڈوائس لیتے ہیں اور پھر جا کے اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تاکہ ہم نے جو ہے اس میں سکسیسفل کون ہے اس کو ہم نے پوچھ لیا، اس سے مشورہ لے لیا، اب ہم اس کام کو کریں گے تو شاید ہم اس میں سکسیس ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں لوگ علماء سے کٹے ہوئے، ہر کوئی اپنے آپ میں مفتی اور عالم بنا ہوا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات حاضرہ میں ایسے فتنے وجود میں آ چکے ہیں جس کا ذکر مولانا نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا، شکیل بن حنیف کا، اور بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو نئے نئے قسم کے لبادے اوڑھ کر، نئے نئے قسم کے ذہنیات کو لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ان کو جو ہے ایمان اور اپنے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہماری بستیوں میں ہو رہا ہے، ہمارے شہروں میں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے علماء سے جڑنے کا کام نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شکیل بن حنیف کا فتنہ، ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، چہارشنبے کی رات میں آپ کے اسی شہر حیدرآباد میں امیر پیٹ کے علاقے میں 50 نوجوان ایسے ہیں جن کو افطاری کی دعوت کے نام پر بلا کر ان کو اپنے عقائد میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو شکر منائیں ان علماء کا، اس علاقے کے علماء کرام کا، میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے فوراً اس تحریک کو بھانپ لیا، اس خطرے کو سمجھ لیا اور فوراً اس کے مخالف کوششیں کی، اور یہ ان کو ناکامی کے طرف لے گئے اور ان کو ایمان اور اپنے اسلام کی باحفاظت اور مکمل حفاظت کے ساتھ ان کو بچا لیا۔ یہ علماء کرام نے ذمہ داری انجام دی۔ ذرا آپ سوچئے، اپنی ذہنوں پر نظر ڈالیے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتا دی اور پھر حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ ہر انسان کو دین کا اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر ڈھال سکے، صحیح سانچے میں گزار سکے، اس کو اتنا علم ہو جائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے،
کس طرح رزق کی تلاش میں لگنا ہے، کس طرح علم حاصل کرنا ہے، کس طرح ہماری زندگی کو قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو فرض ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کئی مسئلے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں خود اپنے آپ سے ہم علم کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عام طور سے جو مسئلہ چلتا ہے وہ افطاری اور سحری کے وقت میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری جو ہے بالکل اذان تک کھا سکتے یا 10 منٹ پہلے تک کھا سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے ذرا سعودی اور دبئی چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے آنے کے بعد یہ نئے نئے مسئلے بتاتے ہیں، ہم وہاں دیکھ کر آئے اذان تک کھا سکتے، ہم وہاں دیکھ کر آئے پورا افطار سے بہت پہلے کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کا یہ حکم ملتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس میں وقت چلا جائے، اتنا بھی نہیں اس میں وقت میں اضافہ ہو جائے، آپ کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب دیکھیے ایسے مسئلے بتانے والے نہ تو عالم ہوتے ہیں نہ دین سے اس کو کچھ واقف ہوتی ہے، پھر بھی وہ ایسے مسئلے بتاتے ہیں، خود کا بھی روزہ خطرے میں اور دوسروں کا روزہ بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم کو ایمان والا بنایا ہے اور ہم کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہم کو گاڈ کی طرف سے گفٹ ہے، گولڈن گفٹ ہے، یہ ہم نے اس کا اختیار مانگا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان دینی گھرانے میں نہیں پیدا کرتا اور مسلمان نہیں بناتا تو شاید آج آپ اور میں کسی حلال جانور کی حرام چیزوں کو، پیشاب وغیرہ کو پیا کرتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان کی دولت نہیں دیتا تو شاید آج ہم بھی کسی مندر میں ٹھہر کر گھنٹہ بجا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید بڑا کر دوں گا، ایکسٹینڈ کروں گا، اضافہ کروں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر مزید کس طرح ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھالے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علماء کرام سے جڑیں گے، جب آپ ان سے مسئلوں میں پوچھیں گے، ان سے تعلقات رکھیں گے۔ ورنہ یاد رکھ لو آج کی دنیا جو ہے وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح آپ کو نگلنے کے لیے، آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ آپ جس طرح بکری کا بچہ اگر ریوڑ سے الگ ہو جائے، جھنڈ سے الگ ہو جائے تو فوراً بھیڑیے اس کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، اسی طرح آج باطل فتنے آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے علماء سے تعلق ختم کر دیا۔ اب وہ جو بات بتائیں گے اس پر ہم یقین کریں گے اور اس پر ہم ایمان لائیں گے، یہی وجہ بنے گی کہ ہم ایمان سے پھر جائیں گے۔ یاد رکھ لو میرے دوستوں، یہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ جب تک آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اگر اس کی ناشکری کی تو یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آج کے دور میں جن سے میں خود مقابلہ کر رہا ہوں، مولانا جن سے مقابلہ کر رہے ہیں، شکیل بن حنیف، فتنہ گوہر شاہی، قادیانی، یہ ایسے فتنے مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور ایسے طرح طرح کے عقائد آپ کو بتائیں گے، آپ کو سوچ کر حیرانی ہوگی، ارے واقعی میں یہ بات سچ ہے۔ اس لیے آپ اس کو عمل کرنے کے لیے جائیں گے، اس کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رات میں مومن بن کر سوئیں گے اور صبح اٹھنے تک کافر ہو جائیں گے، اور صبح میں مومن ایمان کی حالت میں اٹھیں گے، مسلمان بن کر اٹھیں گے، لیکن رات ہونے تک کافر ہو جائیں گے۔ کیسے ہوں گا؟ وہ ایسے ہوگا، ہم دوسروں کی نظریات کو اپنائیں گے تو ہم ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے۔ آپ کو آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی پر بھروسہ مت کریں، یہ ایمان کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔
دیکھ لیجئے باطل جو ہے کبھی بھی آپ کو میں غلط ہوں اس طرح پیش نہیں کرتا. باطل آپ کے سامنے اس طرح آتا ہے کہ وہ آپ کو حسن اور خوبی کے ساتھ مزین الفاظ بتاتا ہے اور اچھے الفاظ میں گولڈن ورڈز میں اس طرح آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہی میری بات سچ ہے, میرا لایا ہوا دین سچ ہے, تم اس پر عمل کرو. اور ہم لوگ ہیں کہ مان لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, مثال آپ کو دیتا ہوں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت جب قرآن تھا تو حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا دیکھ لیجئے کتنی ویلڈ بات ہے, پوائنٹ کی بات ہے. واقعی میں قرآن تھا تو حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر اہل علم سے جڑا ہوا طبقہ نہ ہوگا, علماء سے فیض یافتہ نہ ہوگا, تو وہ تو شکار ہو جائے گا اس کی ذہنیت کا. صحیح بات بول رہا بھائی, جب قرآن تھا تو حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت نے, شاہ صاحب نے اس کا جواب دینے کے بجائے پلٹا کے اسی کو سوال کیا, اچھا جب یہ بات ہے تو جب اللہ تھے تو پھر محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اس طریقے کا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی باطل کے خلاف, جب جا کے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. یہ میرے دوستوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اس ایک عقیدے کو پختہ رکھ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, کافر ہے, کذاب ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آج مارکیٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے کی جب وہ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا مسلمان طبقہ ان سے جڑا ہوا ہے, آپ سوچ لیجئے ذرا, یہ مختلف علاقوں کے احوال ہے. جب ان لوگوں کا فتنہ اتنا ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو ذرا سوچئے کتنی شرم کی بات ہے. اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جانیے کہ دین کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. یاد رکھ لیجئے لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے, محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے. مقصد زندگی کو پانا ہے تو طرز زندگی پر اترنا پڑے گا, اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بنا کوئی حالت ہے ہی نہیں کہ آپ دین پر چل سکے. اور جو پھر اس عقیدے سے پھر گیا, جو نبی کو نبی آخری نبی نہیں مانتا, وہ اس عقیدے سے پھر گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یاد رکھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی صرف نبی مانے آخری نبی نہ مانے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایسے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اب جو کوئی بھی ایسے عقائد و نظریات کو اپنے اندر لائے گا اور پھر اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم سنا دیا. کیا سنا دیا؟ قرآن کے الفاظ سنیے آپ, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کہ جو اللہ کے دین سے پھر گیا اور مر گیا تو پھر وہ کافر کی موت مرا. اب کافر کی موت مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اس کے تمام اعمال باطل کر دیں گے. یعنی اگر کوئی انسان ہر سال حج کرتا ہو اور ہر مہینے میں عمرہ کرتا ہو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو, لاکھوں بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو, یتیموں کو ان کی کفالت کرتا ہو, اس کے باوجود بھی اگر اس کا صرف یہ ایک عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ, تو پھر ایسے ایمان کی اور ایسے حج کی, ایسے عمروں کی, ایسے صدقہ خیرات کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو یہ عقیدہ ہے, اس کو پختہ بنا لو, اپنے گھروں پر نظر ڈالو, اپنے محلے اور رشتہ داروں میں نظر ڈالو. اور جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہے, فتنہ گوہر شاہی, قادیانی اور شکیل بن حنیف, یہ تین نام اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو اور ان کے متعلق علماء کرام کا فتویٰ سن لو. علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی ان تینوں نظریات کو اپنے اندر لائے گا
اور ان کے عقائد پر اتر جائے گا، ان کو یقیناً ماننا شروع کرے گا، تو اب اس کے لیے خرابی کیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، سگا بھائی ہو، اگر ہمارا باپ بھی ان نظریات میں پڑا ہوا ہو تو اب باپ سے بھی رشتہ ختم، اب کوئی اس سے تعلق نہیں، پہلے سمجھانے کی کوشش کریں گے، منائیں گے، نہیں مانا اور اسی عقیدے پر رہا تو پھر اب ہمارے لیے نہ باپ ہونے کی حیثیت ہے، نہ بھائی ہونے کی حیثیت ہے، نہ رشتہ دار ہونے کی حیثیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کے میاں بیوی سے، اس کے بھائی بہن سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے مال سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا۔ تو اب چونکہ اگر ہم اس بات پر اکتفا کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی جھوٹا دعوے دار پیدا ہو اور ہم اس کو مان رہے ہیں، جان دے بھائی چھ مول صاحب کیسا کرنا، کمپرومائز کر لیں گے، تو دین کمپرومائز کا نام نہیں ہے، ہرگز ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے دین اسلام میں رد و بدل ذرا سا بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے اور ہم اسے بھائی کہے، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں گے، نہیں سمجھنے پر اب اس سے قطع تعلق کر دیں گے، اس سے رشتہ توڑ دیں گے، نہ ان کے پاس کھانا کھانا ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری رکھنا ہے، نہ ان کے یہاں نکاح کرنا ہے۔ اور یاد رکھ لو، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ان معاملات میں پڑا ہوا ہے تو اب اگر اس نے ان عقائد کو سمجھ لیا اور اپنا لیا تو پھر اس کا جو نکاح ہے وہ باطل ہو جائے گا، یعنی وہ اب نکاح سے خارج ہو جائے گی، وہ اس طرح نکاح میں نہیں رہیں گی جس طرح اسلامی نظریات سے اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ محترم دوستوں، آدمی جو ہے وہ آدمی سے بنتا ہے، ہر فن کے ماہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ماہر کے پاس جائے، جبھی وہ فن کو سیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام، نبی جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اور کتابیں کتنی نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بڑی کتابیں 4 ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور صحیفے جو چھوٹے چھوٹے پیغمبروں پر آئے ہیں ان کو ملا کر ان کی تعداد 400 بھی نہیں پہنچتی، کہاں 1.25 لاکھ اور کہاں 400۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی صرف کتاب پڑھ لینے سے، صرف قرآن و حدیث پڑھ لینے سے ماہر نہیں بن جاتا، اس کے فن کے پاس جانا پڑے گا، علماء کے پاس وقت لگانا پڑے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی تیرنا سیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ کرے کہ سوئمنگ پول کی کتاب مارکیٹ سے خریدے کہ کیسا تیرا جاتا ہے اور پھر اس کو 10 بار پڑھ لے، پوری مکمل کتاب پڑھ لے، ہاتھ ایسے مارنا ہے، پیر ایسے مارنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائے، آپ بتائیے کیا وہ بچے گا؟ وہ خود بھی ڈوبے گا اور 4 کو لے کر بھی ڈوبے گا، اس لیے کہ اس نے ماہر سے سیکھا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی نہ کسی ماہر کے پاس وقت لگانا ضروری ہے، اور دین اسلام تو اتنا بڑا اور اتنا اہم چیز ہے، ہر معاملات میں ہمیں دین اسلام کے نظریات کو اپنانا ہے۔ مسلمان اس وقت ہی کامل مومن ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے اس بات پر اکتفا کرنا کہ وہ علماء سے جڑے اور علماء سے دین سیکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے 2 بات ثابت ہو گئی کہ دین کے 2 اصول ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، نمبر 2 رجال اللہ، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام جس طرح آئے ہیں اور ان کے آخر میں محمد رسول اللہ آئے ہیں، ان کی نبوت کو آخری نبوت ماننا، ان کے اس پیغمبر کو آخری رسول ماننا، یہ ضروری ہے۔ یہ 2 بنیاد ہے اسلام کی، اگر اس سے ہٹے گا تو پھر مومن باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے متعلق جتنے بھی فتنے عام ہو رہے ہیں اس پہ پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑا ماننا سمجھتے ہیں، بڑا جانتے ہیں، جس طرح گوہر شاہی، فتنہ گوہر شاہی، یہ غلیظ اور ناپاک فتنہ ہے، ان تینوں فتنوں میں یہ سب سے ناپاک ہے، اس لیے کہ یہ فتنے کا بانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں خدا کا بھی باپ ہوں۔ آپ سوچ لیجئے ذرا، ان عقائد کے ساتھ بندہ رمضان کے پورے روزے رکھ لے، پوری عبادتیں کر لے، تہجد پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، کیا اس کی عبادتیں قبول ہوگی؟
کیا اس کی نماز روزہ زکوٰۃ قبول ہوگا؟ کہ اللہ ایسا عمل پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں عقائد کو سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھ لو جتنے بھی دنیا میں ورلڈ میں مسلمان ہیں، مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے، عقائد میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹولو کہ کہیں ہمارا کوئی رشتہ دار اور ہم اس نظریات کے تو نہیں ہیں، اگر ہے تو فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات رمضان کے تعلق سے، چونکہ یہ بڑا مقدس اور مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جتنی فضیلتیں بتائی ہے اس میں روزے کا اہتمام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اب جو 10th کے ایگزام چل رہے ہیں بچوں کے، ماشاءاللہ اس میں ایسی بچیاں بھی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جو اتنی سخت گرمی میں روزے کی حالت میں 3 گھنٹے کا پیپر لکھنے کے لیے پہلے تو اپنے سینٹر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر وہاں 3 گھنٹے مکمل امتحان ایگزامینیشن ہال میں ایک سوئی کے ساتھ لگا کر، وقت لگا کر، کھپا کر اس پیپر کو حل کر رہے ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو، کیوں، اور ان بچوں کو کہ اس نے رمضان کے مہینے کو اور رمضان کے روزوں کو اتنا اہمیت دی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس کے متعلق روزے کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے برخلاف دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں، ماں باپ ایسے بھی ہیں کہ بچے کو باضابطہ ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ کٹھن پیپر ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، بہت دور ہے، گرمی ہے، جان دو، روزہ چھوڑ دو۔ تو ان والدین کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے روزہ فرض ہے، دین کا کام اگر چھڑا کر آپ کوئی دنیاوی کام میں لگاؤ گے تو کیا اس میں برکت آئے گی؟ روزے کے ساتھ آپ عمل کرو، اپنے بچے کو ایمان کا اور اسی طرح اسلام کا اور یہ ارکان نماز روزہ زکوٰۃ اس کی اہمیت بتاؤ۔ یہ کب ہوگی؟ بیٹے کتنا بھی سخت پیپر ہو آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اس طرح جب آپ بچوں کا ایمان بنائیں گے تو مجال ہے وہ کسی کے بہکاوے میں آئے، مجال ہے وہ کسی عقائد کو فالو کرے۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے اس طرح تیار کرے۔ میرے دوستوں جو میں ٹاپک لے کر آیا تھا اس کے متعلق 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ علماء سے ہٹنے کی، میں آج علماء کی فضیلت نہیں بتا رہا، علماء کی اہمیت نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علماء سے کٹنے کا نتیجہ کتنا برا ہوتا ہے، کس طرح آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس پورے ورلڈ میں ہر 5 سال میں، پورے ورلڈ کے ہر اسٹیٹ میں ہر 5 سال میں ایک فقہی سیمینار ہوتا ہے، یعنی ہر نئے 5 سال میں نئے آنے والے مسئلے پر علماء اکرام مفتیان اکرام بیٹھتے ہیں اور اس میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں کیا نئے مسئلے آئے، کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، مسئلہ کیا نکلے گا، فتویٰ کیا بنے گا، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے اور بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ تو ہر سال میں جس طرح پہلے بلڈ بینک کا مسئلہ تھا، اب دیکھ لیجئے نئے مسئلے کیا چل رہے ہیں۔ اب کے دور میں ملک بینک قائم ہو گئے۔ ذرا آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے، کسی غیر عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دی، یعنی ماں نے نہیں دوسری عورت نے، تو اب وہ بچہ جو ہے اس ماں کے لیے رضائی اولاد ہو گیا اور وہ بچے کے لیے وہ ماں رضائی ماں بن گئی، یعنی اس نے اس کا دودھ پیا ہے۔ تو رضائی ماں کا حکم کیا ہے کہ وہ حقیقی ماں کے برابر ہے، اور رضائی بہن حقیقی بہن کے برابر ہے، یعنی جس طرح ان سے شادی نہیں ہو سکتی اس طرح ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ جگہ جگہ پر آج جو ہے ملک بینک قائم کیے گئے، جیسا خون جمع ہوتا ہے وہاں سے ہم لے سکتے ہیں، اے نیگیٹو، بی نیگیٹو، او پوزیٹو، اس طرح دودھ بھی آپ خرید سکتے ہیں بینک سے۔ اب ذرا سوچئے کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کون بھی اس میں پڑا تو پھر وہ اپنی ماں کو کہاں تلاش کر لیتے پھریں گا۔ جو بھی ملک بینک سے دودھ لے کر بچے کو دودھ پلائیں گا تو پھر کیا ہو جائیں گا؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی، رضائی ماں بن جائے گی۔ بڑا مسئلہ ہے، شادی وغیرہ کے ٹائم پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، یہ کیسا معلوم پڑیں گے آپ کو؟ آپ علماء سے جڑیں گے تو معلوم پڑیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے بڑا خطرناک، آج کل کے نوجوان اس میں ملوث ہے، IVF کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پاک اور پوتر گٹکے کھانے والے، سگریٹ پینے والے، یا جو اپنی کمزوری کی وجہ سے
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہے ہیں، ایک یہ ہے اپنے آپ کی وجہ سے، اپنی کمزوری، اپنی غفلت اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو بچے باپ نہیں بن سکتے، جو بچیاں ماں نہیں بن سکتے، تو ان کے لیے اب کیا ہے، مشین سے اولاد پیدا کرنے کا ایک سسٹم چلا ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ غیر مرد کی جو ہے منی کو لے کر وہ عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح وہاں پر چھوڑنے کے بعد پھر وہ ایگ بن کر وہ ریلیز ہو کر اس طرح پروسیسنگ بچے کی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک، یعنی جب قیامت آنے والی ہوگی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں شوہر خود اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ سوچئے ذرا کیسا، شوہر اور بیوی کا تعلق تو حلال کا تعلق ہے، زنا کیسا ہو جائے گا؟ تو یہ ایسا ہوگا کہ دوسروں کی منی لا کر اپنی بیوی کے رحم میں رکھ رہے اور اس سے اولاد کو جنم دے رہے اور خوش ہو رہے۔ تو یہ لوگوں کے مسئلے معلوم نہیں ہوتے، لوگوں کو مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ان کاموں میں پڑتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے میٹرو سٹی میں اب اس کے باوجود بھی، یعنی اتنا سب کرنے کے باوجود بھی یہ بات سیکسس نہیں ہے، ہوتا ہی بول کے نہیں ہے، چپ گنجائش ہے کہ ہو سکتا۔ اور اس کی فیس کیا ہے؟ میٹرو سٹی میں جو ہے 12 سے 15 لاکھ روپے ایک ایگ ریلیز کرنے کا، اور ہمارے گلبرگہ میں بھی یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ جو ہے 7 سے 8 لاکھ روپے ہے۔ آپ سوچئے اتنے پیسے لگا کر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور حرام کام کی طرف جا رہے ہیں، زندگی بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کے سبب میں پڑ رہے ہیں۔ اب یہ بتانا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو علماء سے کرتا ہے ان میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے گلبرگے کے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں میں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ایک صاحب نے شادی کی اپنی خلیری بہن سے، خلیری بہن سے شادی تو ہو گئی، اس سے ان کو 2 بچے ہوئے۔ 2 بچے ہونے کے بعد اب ان کی ماں یعنی لڑکے کی ساس، ان کی خالہ، اس بچے سے یہ کہتی ہے کہ بیٹے مجھے یاد ہے کہ میں نے تم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ سوچئے ذرا، خلیری بہن، خلیری جو ہے خالہ کی خلیری بہن سے نکاح کر لیا اور بچپن میں دودھ پیا تھا اسی خالہ کا، کیسا جیسا معلوم ہوا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تک جتنا تھا وہ زنا کا کام کیا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مدینے کے باہر ہوتے ہیں، ان کو ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ اے فلاں، میں نے تم کو اور تمہاری بیوی دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ جیسے ان کو معلوم ہوتا ہے اب ایمان کا مسئلہ ہے، فوراً وہ اللہ کے رسول کے پاس گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس عورت نے ایسا کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی جملے فرمائے، کیف وقد قیل، جب تمہیں معلوم ہے، مسئلہ معلوم ہے تو ختم، اب رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو سوچئے ذرا، کیا اس خالہ کو پہلے عقل نہیں تھی؟ پہلے یہ بات نہیں بتائی؟ زندگی لڑکی کی بھی برباد، لڑکے کی بھی برباد، اور یہ جو بچے پیدا ہوئے اس سے ان کی زندگی بھر کا مسئلہ۔ علماء سے نہیں جڑے تھے، مسئلہ نہیں پوچھا تھا، یہ معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے نکاح کیا، اب جو ہے ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ دوسری شادی کے تلاش میں تھے۔ اب دوسری شادی کے تلاش میں تھے تو ساس نے کیا کیا؟ چالاکی، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، علماء سے ہٹ کر جاتے ہیں تو یہ کام ہوتے۔ چالاکی کیا کی کہ میرا داماد دوسری لڑکی کے پیچھے نہیں پڑنا، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میرے داماد کو میری چھوٹی بیٹی یعنی جو بیوی ہے اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر دیتا ہوں، بات ختم، یہیں رہیں گا انہیں۔ تو اس طرح انہیں نے اس کے اپنی چھوٹی بیٹی سے داماد کی شادی کروا دی۔ اب دیکھ لیجئے قرآن کے صاف الفاظ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اب رہے زندگی بھر، اب وہ لڑکی جب سے شادی کر کے آئی ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا اور اس کے ساتھ جائز کام سمجھ کر اس کے ساتھ سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زنا میں لکھیں گے، وہ زندگی بھر زنا میں ملوث ہوگا۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی۔ یہ ہوتا ہے علماء دین سے ہٹنے کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے علماء دین سے دوری کا سبب۔ اس لیے میرے دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا، اس مہینے میں لوگ آپ کو افطار پارٹی کے نام سے بہکا رہے ہیں، لوگ آپ کو اعتکاف کے نام پر، جس طرح مولانا نے پچھلے جمعے میں بتایا، اعتکاف میں باضابطہ بیٹھ کر آپ کو اپنے دین کی طرف، عقائد کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لو، چھوڑ دو ذرا غفلت کی زندگی، نیند سونا بہتر ہے غفلت کی زندگی گزارنے سے۔
اس طرح کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے. اس لیے میرے دوستوں اس بات کی اہمیت کو سمجھو, علماء سے اپنا تعلق جڑاؤ. آپ جہاں رہتے ہو وہاں کے امام سے آپ کا تعلق ہو, اس شہر کے عالم سے آپ کا تعلق ہو, اس علاقے کے بڑے علماء سے آپ کا تعلق ہو. ہر دن نہیں صحیح, مہینے میں ایک بار مل لو, ہفتے میں ایک بار مل لو, ان سے خیر خیریت معلوم کرو. آپ اپنی بات ان کو بتاؤ کہ میری زندگی میں یہ چل رہا, تو اس سے کم آپ کا ایمان تو محفوظ رہے گا. آپ ڈگمگائیں گے نہیں, آپ دوسروں کے نظریات کو اپنائیں گے نہیں, ایکسپٹ نہیں کریں گے. میرے دوستوں اس بات کو سمجھیے, اس بات کی اہمیت کو سمجھیے, یہ بہت زیادہ نازک مسئلہ ہے. اگر آپ ایمان کے ساتھ زندگی لے جاتے ہیں تب ہی آپ کی کامیابی ہے, ورنہ ناکامی ہے آپ کی. ہمارے ایک استاد ہے مفتی اکرام الحسن مبشر صاحب, حیدرآباد کے بڑے شاعر ہے دکن کے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت کہی ہے. اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. میرے آقا کی خوبی ہے یہ ان کا معجزہ بھی ہے, نبوت ختم ان پر ہے انہی سے ابتدا بھی ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ ہوگا تو آپ کی زندگی کامیاب ہے, آپ قبول ہے, آپ مقبول ہے, آپ کا روزہ بھی قبول, نماز بھی قبول, چھوٹی موٹی عبادتیں بھی قبول. آپ ذرا سوچ لیجئے, اگر ان عقائد سے ہٹنے کے بعد چاہے لاکھ سجدے ٹھوک لو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے میرے دوستوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے. اس کی حقانیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر باقی رکھے, ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور ایمان پر باقی رکھے. ایمان سے ہٹنے والی کوئی نوبت ہمارے پاس قریب تک بھی بھٹکنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اس مہینے کے روزوں کو اور اس مہینے کی خیرات کو, اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین.